نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5938، جامع ترمذی حدیث نمبر 3606 اور مشکات المصابیح حدیث نمبر 5740۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل سے کنانہ، کنانہ سے قریش، قریش سے ہاشم اور ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں قریش اور کنانہ پر مفصل گفتگو ہو چکی، آج انشاءاللہ العزیز اس ایپیسوڈ میں نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں دو اہم ترین شخصیات کعب بن لؤی اور جناب ہاشم پر گفتگو ہوگی۔ کعب بن لؤی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں یہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے چند ایک پہلوؤں سے۔ سب سے پہلی بات کہ عام الفیل کا جو واقعہ ہے، جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر ہے، عام الفیل سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے وہ سال کی آمد اور اختتام یعنی کہ تاریخ کا جو تعین ہے وہ جناب کعب بن لؤی کی وفات سے کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم اکثر اپنے خطاب، اپنی تقریر، اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اما بعد۔ عرب میں بھی سب سے پہلے اس لفظ کا استعمال جناب کعب بن لؤی نے کیا۔ اس کے علاوہ صحیح اور مستند روایات کے مطابق جناب کعب ہفتہ میں ایک دن قبیلہ قریش کو اکٹھا کرتے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی ان کو خبریں دیا کرتے۔ ان تمام پہلوؤں سے ہٹ کر جو سب سے بڑا اور اہم پہلو ہے جو اس شخصیت کو بہت ہی ممتاز اور منفرد بنا دیتا ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین، ان تمام کا جو نسب ہے، ان تمام کے جو روٹس ہیں، ان تمام کا جو شجرہ ہے وہ جناب کعب پر مل جاتا ہے۔ کیسے؟ جناب کعب کے ہیں دو بیٹے، مرہ اور عدی۔ عدی جد امجد ہیں خلیفہ دوم جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس کے بعد جو پہلے بیٹے ہیں مرہ، مرہ کے بیٹے ہیں تمیم، تمیم جد امجد ہیں خلیفہ اول جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس کے بعد دوبارہ مرہ سے ہی سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرہ کے بیٹے ہیں کلاب، کلاب کے بیٹے ہیں قصی، قصی کے بیٹے ہیں عبد مناف اور عبد مناف کے بیٹے ہیں چار، جن میں تین بڑے اہم ہیں مطلب، ہاشم اور عبد شمس۔ ہاشم اور عبد شمس، جو عبد شمس ہیں ان کے بیٹے ہیں امیہ، امیہ سے ہے بنو امیہ خاندان، اور بنو امیہ خاندان سے خلیفہ سوئم جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد واپس آتے ہیں دوسرے بھائی ہاشم کی طرف۔ ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، عبد المطلب کے دو بیٹے جناب عبداللہ یعنی والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جناب عبداللہ کے دوسرے بھائی جناب ابو طالب، ان کے بیٹے ہیں خلیفہ چہارم مولائے کائنات جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام۔ اس طرح سے یہ چاروں خلفاء اور نبی آخر الزمان تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک جناب کعب پر جا کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ہاشم بڑی اہم شخصیت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں۔ اکثر و بیشتر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فخر سے کہا ہے کہ انا ہاشمی، میں ہاشمی ہوں۔ ہاشم اور عبد شمس یہ دو جڑواں بھائی ٹوینز پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کو تلوار یا خنجر کے ذریعے علیحدہ کیا جاتا ہے، خون رواں ہوتا ہے، تو عربوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ ان دو خاندانوں یا قبیلوں کے درمیان کبھی نہ کبھی رکابت اور خون ریزی ہوگی۔ پھر
تاریخ نے دیکھا کہ ایک طویل عرصہ تک بنو ہاشم اور بنو امیہ میں رکابت جاری و ساری رہی۔ عبد شمس کے بیٹے امیہ یعنی کہ ہاشم کے بھتیجے، میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ اسی حسد کی وجہ سے امیہ اور ہاشم کے درمیان ایک شرط طے ہوتی ہے۔ وہ شرط امیہ ہار جاتا ہے، اس ہار کے نتیجے میں امیہ کو نہ صرف 50 کیملز دینے پڑتے ہیں بلکہ 10 سال کے لیے مکہ سے ایگزائلمنٹ یعنی کہ جلا وطن ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ تو تھی رکابت عبد شمس اور جناب ہاشم کے خاندان کے بیچ میں۔ اب جناب ہاشم، ان کا نام، ان کے تاریخ میں 2 نام ملتے ہیں، امر یا امرو۔ یہ امر یا امرو سے ہاشم کیسے بنے؟ ہاشم کا لفظ لیا گیا ہے عربی لفظ حشم سے۔ حشم کا مطلب ہے توڑنا، چورا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ کہا جاتا ہے سیرت کی تمام کتب میں اور تاریخ کی تمام کتب میں کہ اہل مکہ ایک دفعہ شدید قحط کا شکار ہو گئے، جناب ہاشم ملک شام تشریف لے گئے اور واپسی پر بہت ہی زیادہ خوراک کا سامان لے کے آئے۔ وہ خوراک کیا تھی؟ آپ نے روٹیوں کو توڑ توڑ کر، روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت اور سالن میں اس کو مکس کیا اور ایک ڈش تیار کی جس ڈش کا نام ہے سرید۔ آپ نے وہ اہل مکہ کو کھلائی۔ ان روٹیوں کو توڑنے کے عمل کی وجہ سے آپ حشم سے ہاشم کہلانا شروع ہو گئے۔ اور سرید کے حوالے سے یہ میں ضمناً یہاں بتاتا چلوں، اس کھانے کا ذکر آپ علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں بھی وہاں سے یہ ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جناب ام المومنین بی بی عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسی کہ سرید کی تمام کھانوں پر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاشم کی وجہ تسمیہ تو آپ کو پتہ چل گئی، لیکن جو سب سے زیادہ لطیف، دلچسپ اور عظیم نکتہ جو مجھے سمجھ آیا ہے ہاشم کی وجہ شہرت اور مقام کی، وہ ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے قریش، ہم نے سال میں تمہیں 2 سفر عطا کیے۔ اے قریش، ہم نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا۔ اے قریش، ہم نے تمہیں خوف میں امن دیا۔ اچھا، سورہ قریش میں یہ جو 2 سفر ہیں، ان سفروں کی ایجاد جناب ہاشم نے کی۔ قریش مکہ بڑے غریب تھے، لوکل لیول پہ وہ تجارت کرتے تھے، لوکل لیول پہ ان کا بزنس تھا۔ جناب ہاشم وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے دیگر کنگز یا دیگر کنٹریز اور ممالک کے ساتھ تجارتی ایگریمنٹس کیے۔ ان میں شاہ روم یعنی کیسر روم کے ساتھ اور شاہ حبشہ یعنی کہ نجاشی حبشہ کے ساتھ آپ نے ٹریڈ ایگریمنٹس کیے۔ ان ایگریمنٹس کے نتیجے میں قریش مکہ گرمیوں میں یمن اور حبشہ کی طرف، سردیوں میں روم اور شام کی طرف ٹریڈ کے سلسلے میں تجارت کرتے۔ ان 2 سفروں کی ایجاد، جن سفروں کا ذکر سورہ قریش میں ہے، اس کی ایجاد جناب ہاشم نے کی۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں جو ذکر ہے کہ ہم نے بھوک میں کھانا کھلایا، تو ویسے تو اللہ رازق ہے، سب کو کھانا دینے والا، سب کو رزق دینے والا یقیناً وہی ہے، لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھولے، میرے خیال میں یہاں بھی بھوک سے کھانے سے مراد وہ اہل مکہ کا قحط ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہم نے اے قریش تمہیں خوف میں امن دیا۔ وہ خوف کیا تھا کہ عربوں کے قافلے جب تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کا دورہ کرتے تو رستے میں جو قبیلے تھے، یہ قبیلے ڈکیٹی کے ذریعے، رہزنی کے ذریعے ان قافلوں کو لوٹتے۔ جناب ہاشم نے ان قبائل سے جو ہے وہ امن کے معاہدے کیے۔ اس طرح سے قریش کو دوسرے ملکوں تک جانے کے لیے رستے میں جتنے بھی روٹس پر قبائل آتے تھے ان سے امن ملا۔ یہ تو تھی ایک سورہ قریش کے حوالے سے جناب ہاشم کی طرف جو ایک اشارہ مجھے جو سمجھ آیا وہ میں نے آپ سے گوش گزار کر دیا۔ اس کے علاوہ ہاشم
آپ کی شادی بنو نجار کی خاتون جناب بی بی سلمہ سے ہو جاتی ہے، اور جناب بی بی سلمہ سے آپ کے ایک بیٹے جناب شیبہ، جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے اور جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، بیٹے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ یعنی کہ جناب ہاشم تجارت کی غرض سے فلسطین مقام غزہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میں اپنے آج کے لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جناب عبد المطلب اور والدین کریمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا۔